بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مرشد کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دل دریا سمندر میں ایک مضمون خوف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خوف کیوں پیدا ہوتا ہے اور خوف سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ مرشد کریم بڑے ہی آسان پیرائے میں اپنی بات کو سمجھاتے تھے کہ ایک عام انسان بھی ان کی بات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھ آتا تھا۔ میں بھی چونکہ ان کا ایک روحانی شاگرد ہوں اور میں نے ان کی بہت ساری آڈیوز اور کچھ کتابیں ان کا مطالعہ کیا ہے، آڈیو سنی ہے، تو بہت زیادہ فیض میں نے حاصل کیا۔ اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چلو ان کا جو فیض ہے میری کسی چھوٹی سی کاوش سے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب دل دریا سمندر میں ایک مضمون خوف میں لکھتے ہیں، خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں۔ خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حالات سے بھی اور خیالات سے بھی۔ جب انسان اپنی کسی خواہش کا جواز اپنے ضمیر میں نہیں پاتا تو خوف زدہ ہونا لازمی ہے۔ خوف ناروا خواہش کا اولین سگنل ہے۔ بہت بڑی بات کی ہے میرے مرشد کریم نے۔ آگے فرماتے ہیں، بد نیتی کی فوری سزا خوف ہے۔ یعنی خوف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بد نیتی کی وجہ سے۔ نیت اعمال سے مخفی ہوتی ہے، اس لیے خوف اعمال کے نتیجوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ لہذا ایسا عمل جس کی نیت بری ہو اور نتیجہ اچھا ہو، بہت خوبصورت بات کی ہے، ایسا عمل جس کی نیت بری ہو اور نتیجہ اچھا ہو خوف پیدا کرتا رہے گا۔ میں اس بات کو ایسے سمجھا ہوں کہ اب آپ کی نیت ہے چوری کرنے کی، ٹھیک ہے، ڈاکہ مارنے کی، اور لوگوں کو خوف زدہ کر کے دولت اکٹھی کرنے کی، تو اب نتیجہ اچھا نکل آتا ہے۔ مطلب آپ نے چوری کی، ڈاکہ مارا، لوگوں کو خوف زدہ کر کے ان کی جمع پونجی لوٹ لی، ٹھیک ہے، دولت آپ کے پاس آ گئی، نتیجہ جو اچھا ہو گیا کہ پیسے آپ کے پاس آ گئے۔ لیکن اب آپ کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا۔ اب خوف کس چیز کا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اب آپ نے چوری کی ہے، آپ نے ڈاکہ مارا ہے، آپ نے لوگوں کو خوف زدہ کر کے ان کا مال چھینا ہے۔ اب وہ جو برا عمل آپ نے کیا ہے اس کا خوف آپ کے اندر رہے گا۔ وہاں پر ریاست کا خوف آپ کو رہے گا کہ کہیں پولیس ہمیں پکڑ نہ لے، کوئی بندہ ہمیں پکڑ نہ لے، یا جس طرح کا عمل ہم نے کیا ہے اسی طرح کا عمل ہمارے ساتھ کوئی نہ کر دے، تو یہ خوف پیدا ہو جائے گا۔ چاہے اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلا ہے لیکن نیت بری تھی، لہذا خوف پیدا ہو جائے گا۔ بہت پیاری، بہت خوبصورت بات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ آگے لکھتے ہیں، وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو۔ اب دیکھیں اس کا دوسرا رخ، وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو خواہ وہ برا ہو خوف سے آزاد رہتا ہے۔ یعنی جس کی نیت تو اچھی ہو لیکن اس کا نتیجہ برا ہو۔ اب نتیجہ برا ہونے سے کیا مراد ہوئی؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ پیسہ، وہی مثال پیسہ اکٹھا کرنے کی نیت سے جو ہے وہ محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، ٹھیک ہے، دل و جان سے جو ہے اپنی سی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلتا، لیکن اس کا ضمیر مطمئن رہے گا، وہ خوف سے آزاد ہوگا، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا،
کسی کا مال نہیں لوٹا، اس کی نیت صاف تھی کہ میں نے حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے مال کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس اچھے اور بہتر طریقے سے مال حاصل ابھی نہیں ہوا تو اس کے اندر خوف پیدا نہیں ہوگا، چاہے اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں، اس کی محنت کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا، اس کو اس کا رزلٹ جو تھا وہ وہ اچھا نہیں ملا محنت کا، وہ جیسے سوچ رہا تھا، لیکن اس کے اندر خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں، خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے۔ خوف کیا ہے؟ خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے۔ نیت کی اصلاح کے بغیر یہ سزا ختم نہیں ہوتی، یعنی جب تک ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سزا ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہم اکثر اپنے علماء کرام سے سنتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی پھر ویسے ہی اس کے اعمال ہوں گے، اس کے نتائج ہوں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں اور خاص بندوں کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاں خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں پھر ان کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور ان کو نہ کوئی حزن ہوتا ہے، نہ ان کو ماضی کا کوئی پچھتاوا، نہ ان کو حال کا کوئی غم، نہ ان کو مستقبل کا کوئی خوف، تو وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ کے دوست نیت کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ نیت کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ نیت کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے تو پھر خوف کہاں رہے گا اور حزن کہاں ہوگا؟ ان کے اعمال اچھی نیات کی وجہ سے درست ہیں۔ واصف علی واسو رحمۃ اللہ علیہ کی یہی خوبی تھی کہ آپ جو بھی بات کرتے تھے آسان پیرائی میں کرتے تھے اور سننے والا آپ کی باتوں کے سحر میں کھو جاتا تھا۔ آپ کی تحریریں بھی اسی چیز کی عکاسی ہیں۔ حضرت واصف علی واسو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نتیجے سے بے نیازی ہی خوف سے بے نیازی ہے۔ اندیشہ ہماری خواہش کے برعکس کسی نتیجے کا امکان ہے۔ جب خواہش خوش نیت ہو تو کسی بھی قسم کا نتیجہ خوف پیدا نہیں کر سکتا، جب خواہش بد نیت ہو تو کسی بھی قسم کا نتیجہ خوف سے نہیں بچا سکتا۔ جیسے کہ پہلی مثال جو میں نے دی تھی کہ اگر نیت خراب ہے تو نتیجہ چاہے اچھا ہی ہو تو وہ خوف پیدا کرے گا۔ اس کے برعکس اگر نیت صاف ہے لیکن نتیجہ اچھا نہیں نکلا تو خوف پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو اس بزرگ ہستی کے طفیل نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت واصف علی واسف رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ایسے ہی جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت واصف علی واسف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چاہنے والوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔